بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوت کے جو مرحلے ہیں، پہلے مرحلے میں آپ نے خاموش طریقے سے دعوت دی، چھپ کر اسلام کی دعوت دی۔ دوسرے مرحلے میں آپ نے اپنے رشتہ داروں اور قرابت داروں کو اسلام کی دعوت دی، اور پھر تیسرے مرحلے میں آپ نے اہل مکہ اور آنے والے جتنے بھی قبائل تھے جو حج کرنے آتے تھے ان سب کو دعوت دی۔ چوتھے مرحلے میں آپ مکہ سے نکلے اور مکہ سے دور دور جو قبائل تھے ان کو دعوت دینے کی طرف چل پڑے۔ ان میں جو آپ کا پہلا سفر ہے وہ طائف کی طرف ہے۔ طائف ایک وادی ہے جو کہ پہاڑوں کے درمیان ہے، اور اس کا جو سفر ہے مکہ سے تقریباً 60 میل ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں تقریباً 100-125 کلومیٹر بنتا ہے۔ اور یہ سفر آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ کیا، اور یہ پیدل آپ نے سفر کیا، دونوں گئے، اور طائف کے راستے میں جتنے بھی قبیلے آتے تھے آپ ہر قبیلے میں جاتے اور اس کو اسلام کی دعوت دیتے اور اسلام کی مدد کرنے کے لیے ان کو اکساتے، لیکن پورے اس راستے میں کسی ایک شخص نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ طائف میں جب آپ پہنچے تو طائف کے جو بڑے بڑے 3 سردار تھے قبیلہ بنی ثقیف کے، وہ تینوں سردار قبیلہ ثقیف کے، ان کے پاس آپ جب گئے وہ تینوں آپس میں بھائی تھے، اور ان کے نام تھے عبد یا لیل، مسعود اور حبیب۔ ان تینوں کے والد کا نام عمرو بن عمیر ثقفی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھنے کے بعد انہیں اللہ کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی۔ جواب میں ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا، یعنی تنزیہ اس نے فکرہ بولا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم پیغمبر ہو تو اللہ مجھے غارت کرے۔ مقصود اس یقین کا اظہار ہے کہ تمہارا پیغمبر ہونا ناممکن ہے، جیسے کعبے کے پردے پر دست درازی کرنا ناممکن ہے۔ جو دوسرا بھائی تھا اس نے کہا کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہ ملا؟ تیسرے نے کہا کہ میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا، اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ گھڑ رکھا ہے تو پھر مجھے تم سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صرف اتنا فرمایا تم لوگوں نے جو کچھ کیا بہرحال اسے پس پردہ ہی رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام فرمایا۔ اس دوران آپ ہر ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی، لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ آپ ہمارے شہر سے نکل جاؤ، بلکہ انہوں نے اپنے اوباشوں کو شہ دے دی۔ چنانچہ آپ نے واپسی کا قصد فرمایا تو یہ اوباش گالیاں دیتے، تالیاں پیٹتے اور شور مچاتے آپ کے پیچھے لگ گئے، اور دیکھتے دیکھتے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ آپ کے راستے کے دونوں جانب لائن لگ گئی۔ پھر گالیوں اور بد زبانیوں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی چلنے لگے، جس سے آپ کی ایڑی پر اتنے زخم آئے کہ وہ دونوں جوتے خون میں بھر گئے۔ ادھر حضرت زید بن حارثہ ڈھال بن کر چلتے ہوئے پتھروں کو روک رہے تھے، جس سے ان کے سر میں کئی جگہ چوٹ آئی۔ بدماشوں نے یہ سلسلہ برابر جاری رکھا، یہاں تک کہ آپ کو عتبہ اور شیبہ ابنائے ربیعہ کے ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ یہ باغ جو ہے یہ طائف سے وادی یہ طائف ہے اس سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پناہ لی تو جو لڑکوں کی بھیڑ تھی وہ واپس چلی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے نیچے سائے میں بیٹھ گئے۔ قدر اطمینان ہوا تو دعا فرمائی، جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ اس دعا کے ایک ایک فکرے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ طائف میں اس بدسلوکی سے دوچار ہونے کے بعد اور کسی ایک بھی شخص کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ کس قدر دل فگار تھے، اور آپ کے احساسات پر حزن و الم اور غم و افسوس کا کس قدر غلبہ تھا۔ آپ نے فرمایا اے میرے اللہ، میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری و بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے
اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو۔ تیرے ہی رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور آور طاقت نہیں۔ ادھر آپ کو ربیہ کے بیٹے اس حالت زار میں انہوں نے دیکھا تو ان کے جذبات قرابت میں حرکت پیدا ہوئی، کیونکہ وہ مکہ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام کو جس کا نام عداس تھا بلا کر کہا کہ اس انگور سے ایک گچھا لو اور اس شخص کو دے آؤ۔ جب اس نے انگور آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کیا۔ عداس نے کہا، یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا، میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم مرد صالح یونس بن متی کی بستی کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا، آپ یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ کا سر اور ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا۔ یہ دیکھ کر ربیہ کے دونوں بیٹوں نے آپس میں کہا، لو اب اس شخص نے ہمارے غلام کو بگاڑ دیا۔ اس کے بعد جب عداس واپس گیا تو دونوں نے اس سے کہا، جی کیا معاملہ تھا؟ اس نے کہا، میرے آقا، روئے زمین پر اس شخص سے بہتر کوئی اور نہیں۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان دونوں نے کہا، دیکھو عداس، کہیں یہ شخص تمہارے دین سے پھیر نہ دے، کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ سے نکلے، مکہ کی راہ پر چل پڑے۔ غم و علم کی شدت سے طبیعت نڈھال اور دل پاش پاش تھا۔ کرنے منازل پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور پھر کیا واقعہ رونما ہوتا ہے انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ بہت شکریہ۔